اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ پروگرام کے شروعات سے ہی میں تمام ناظرین کو غدیر ہم کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں، غدیر عید کی مبارکباد دیتا ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے، جو کہ ہمارے چیئرمین ڈاکٹر ملک کی طرف سے، تمام سٹاف کی طرف سے، قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے، میری طرف سے، اور ہمارا جتنا بھی سٹاف اور ہمارے قریبی جاننے والے ہیں اور پیار کرنے والے ہیں ہم سے، ان کو، اور جو ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، جن کے کانوں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ان سب کو میں غدیر ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروگرام ہمارا کچھ اس طرح سے آج ہے، جو ہمارا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جو کہ آپ کے بھیجے ہوئے سوال پہ منحصر ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی جیسا کہ تمام ناظرین، تمام آدمی لوگ، ان کی زندگی سے اس کا بڑا ہی تعلق ہے اور بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اس موضوع کا نام خواب ہے۔ جیسے کہ پاک پروردگار نے جب بھی اپنے کسی نمائندے کو دنیا میں بھیجا تو اس کو کوئی نہ کوئی معجزہ عنایت کیا۔ جو بھی نمائندہ خالق کی طرف سے دنیا پہ تشریف لایا، اس دنیا یا اس ٹائم کے حالات کے مطابق یا اس وقت کے مطابق اس ٹائم کا توڑ لے کے آیا۔ کسی کو اس نے حکمت کا معجزہ عنایت کیا، اس طرح کی حکمت کہ مردے زندہ کر دیے گئے، اور کچھ کو اس خالق اکبر نے اس طرح کے معجزات عنایت کیے کہ پوری مخلوق پہ ان کی حکومت چلی، چاہے وہ جس شکل میں تھی مخلوق، ہوا کی شکل میں تھی، جنات کی شکل میں تھی، جس طرح بھی طرح کی مخلوق تھی، ان پہ حکومت پروردگار نے اپنے نمائندے کو دی۔ اور کچھ نمائندوں کو اس طرح کا معجزہ عنایت کیا کہ انہوں نے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور آج تک واقعات بیان ہوتے رہے۔ اور اللہ کے نمائندے کے علاوہ جیسا کہ ان کا معجزہ ہوا، جیسے کہ وہ پروردگار نے سردار بنا کے بھیجے، اسی طرح معجزہ بھی ان کا ہر مخلوق، ہر انسان، ہر کرامت کرنے والے کے کرامت سے بڑھ کر اس کا سردار معجزہ تھا۔ تو خواب، پاک پروردگار نے جناب یوسف علیہ السلام کو خواب کا معجزہ دیا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا جتنی بھی جلدی میرے سے ہو سکا، کہ ایک دفعہ جناب یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں رکھا گیا تھا، اور ان کے ساتھ چند قیدی بھی تھے۔ تو جیسا کہ ہر نبی کی مخالفت ہر دور میں ہوئی ہے، تو کچھ مخالف وہاں بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ جناب یوسف کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بیان کریں گے کہ ہمیں یہ خواب آئی ہے، جناب یوسف سے اس کی تعبیر لیں گے، اور بعد میں یہ ان کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنے گا کہ نہ ہمیں خواب آئی اور نہ ہمیں کچھ دیکھا، لیکن انہوں نے تعبیر بتا دی۔ تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہمیں اس طرح کی خواب آئی، میں نے یہ دیکھا خواب میں رات کو۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ تمہیں 7 دن میں پھانسی ہو جائے گی۔ تو بندہ جب انہوں نے تعبیر بتا دی، جب انہوں نے بتا دیا، تو وہ بڑے زور و شور سے ہنسا، اس کے ساتھی بھی ہنسے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سب تمہاری بنائی باتیں ہیں، اللہ نے کوئی بھی تمہیں اس طرح کی طاقت عنایت نہیں کی، کیونکہ ہمیں کوئی خواب دیکھی نہیں گئی اور ہم نے کچھ دیکھا نہیں، اور تم نے تعبیر بتا دی، اور وہ بھی 7 دن میں تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ تو وہ وقت چلا گیا۔ اس کے 1 روز بعد اس کا حکم نامہ آ گیا اس بندے کو کہ تمہیں آج سے 5 دن کے بعد یا 6 دن کے بعد پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ جب اس کو آرڈر آ گیا پھانسی کا، تو سارے جیل میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی تو یہ بات پوری ہو گئی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ اس حوالے سے بھی ہے، خواب ایک معجزہ پاک پروردگار نے دیا، اور خواب سے بڑھ کر خدا وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کی زبان میں طاقت رکھ دی کہ ان کو جو بھی بیان کیا گیا انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ہر ایک نبی کو معجزے دے کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اگر یہ خواب کا معجزہ کوئی حقیقت نہ رکھتا تو خالق اپنے نبی کو دے کر نہ بھیجتا،
یا کوئی خواب کا معجزہ کسی طرح بھی ہماری زندگی کے ساتھ اتنا گہرا اثر نہ رکھتا، اتنا گہرا تعلق نہ اس کا ہوتا، تو اپنے نبی کو خدا وحدہ لا شریک کیوں دے کر بھیجتا؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک خواب کے حوالے سے ہے۔ خواب پہ بات ہم اس ڈیٹیل میں کریں گے کہ خواب سم ٹائم ایک بندے کو ایسے خواب آتے ہیں کہ اس کا روزانہ ہی خواب ایسے دیکھتا ہے کہ برے خواب جسے ہم کہتے ہیں کہ برا دیکھا۔ یہ کیوں آتے ہیں، اس پہ بات قبلہ شاہ صاحب سے ہوگی۔ یا کچھ ایسے خواب آتے ہیں کہ ایک شخص کو یا ایک جگہ کو یا ایک خاص چیز کو ہمیشہ وہ بار بار دیکھتا ہے، وہ کیوں دیکھتا ہے؟ یا کچھ لوگوں کے خواب آتے ہی نہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں بٹ وہ ان کو کیوں نہیں آتے، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو خواب کے تمام پہلوؤں کو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اجاگر کریں گے۔ اور سب سے پہلے اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں، جو بھی بات قبلہ شاہ صاحب سے کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، اور جو حضرات لائیو بات نہ کر سکتے ہوں یا کالیں بزی ہونے کی صورت میں یا کوئی ایسا ایشو دماغ میں ہو کہ لائیو نہیں کیا جا سکتا، تو پرائیویٹ بات قبلہ شاہ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہے۔ موبائل نمبر آفٹر پروگرام آپ رابطہ کر سکتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے، لیکن لینڈ لائن نمبر جو ہے کل بھی بند رہے گا۔ موبائل نمبر پہ بھی آپ کو کل ہی سے رابطہ کرنا، موبائل نمبر پہ ہی کرنا پڑے گا، تو اس کل کے لیے لینڈ لائن نمبر بند ہونے کی صورت کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ شاہ صاحب کے پاس چلیں گے کیونکہ کافی ٹائم لے لیا میں نے، قبلہ شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، خواب ایک ایسی حقیقت ہے، اس کو ایک روحانی کیفیت بھی کہتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے خواب جو ہے۔ خواب ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے بندہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نظر تو نہیں بظاہر آتی کھلی آنکھوں سے، بند آنکھوں سے یہ نظر آتی ہے، بٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کھلی آنکھوں سے بھی نظر آتی ہیں۔ وہ خواب ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے تھوڑی سی، پر میں چاہوں گا کہ خواب کی کیفیت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا یا اس کو سمجھ کے صحیح طریقے سے اس کے ساتھ چلنا یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے۔ تھوڑا سا اس پہ تعارف کے سلسلے میں بات کریں تاکہ میں سلسلہ آگے بڑھاؤں اور ناظرین کے سوال آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے، بے شک، کیونکہ کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے واقعہ بیان کیا تھا، بے شک، تو اس کا مطلب اٹس اے ریالٹی، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ کوئی شک فکشس۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی ہے کہ ریالٹی بے ہے، شک۔ یہ الگ چیز ہے کہ آدمی ایکسیپٹ کرے نہ کرے، ہاں، وہ ماننے کو تو آپ نہ مانو کسی چیز کو، بے شک۔ مگر ایک ریالٹی ہے۔ اور کیونکہ قرآن نبی کے کہتا ہے کہ جو تم سے پہلے نبی آئے ان کے ساتھ ان کو بھی جو دیا گیا ان پہ بھی اعتبار کرنا اعتبار بھی، یعنی معجزات تھے نا وہ، بے شک۔ ہاں وہ چیز، تو وہ ایک حقیقت ہو گئی۔ اچھا، اس کا تعلق روح سے ہے، کیونکہ آپ کو اپنے اوپر قابو ہے۔ آپ چاہو، میں یہ چاہوں انگلی گرا دوں، میں نے گرا دی، پین پکڑ لیا، آپ کو اپنے روح پہ جو ہے کنٹرول نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑی گہری بات ہے۔ آپ کی روح جو ہے بیسیکلی وہ آزاد ہے، آپ کے ساتھ ضرور ہے مگر آزاد ہے۔ وہ صرف ایک چیز کا انتظار کر رہی ہے، ملک الموت کا، کہ کب وہ آئے گا لے جائے گا، بس۔ وہ ایک وہ ٹاپک نہیں ہٹا رہا، میں وہیں پہ کھڑا ہوں، وہیں روک دوں گا اس بات کو، کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مگر خواب جو ہے وہ ہے کیفیت آپ جب سو رہے ہو، یعنی کہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر، آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ ورنہ یہ کہ 95% لوگ جو ہے اپنی سوچ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، ہر آدمی کو اپنی سوچ پہ کنٹرول ہے۔ آپ چاہو، میں چاہوں تو یہ کنٹرول ہی کی وجہ سے میں نے ٹاپک روک کے، ابھی ورنہ ایک اور طرف جا رہا تھا میں نے روک کے واپس لے آیا اس طرف۔ بالکل، بات کو واپس، اگر کنٹرول نہ ہوتا تو میں اس طرف چل پڑتا، تو خواب کو بھول ہی جاتے ہم، کوئی شک نہیں سر۔ تو یہ تو اس طرح کی چیز ہے۔ خواب جو ہے ایک عجیب سچویشن۔ اچھا، خواب کے اندر کیفیات ہیں الگ الگ۔ بالکل، میرے کزن آئے ہوئے تھے لندن سے، ان سے بات ہو رہی تھی آج دن میں، تو جب ہی ہم نے یہ ٹاپک جو ہے انہوں نے ہی بیسیکلی بولا کہ اس پہ بھی بات کی جائے، کیونکہ یہ لوگ عموماً اس کے بارے میں نہ اتنی نالج ہے، نہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کر نہیں سکتے۔ بات وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہو اس کے بارے میں۔ بے شک، وداؤٹ اینی نالج کوئی بات کر، یعنی کہ خواب، یعنی کہ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، میں 3 4 5 6 کیفیات بیان کرتا ہوں نارمل، ایک عام انسانی کی روحانیت والے آدمی کو ہٹا کے، یعنی کہ جو تصوف کے راستے پہ نہیں چل رہا، ایک عام آدمی سوتا ہے، صبح کام جاتا ہے، اٹھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، بیوی بچے والا، وہ اگر وہ خواب دیکھے تو کیا ہوگا؟ ایک خواب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آیا، رات کو سویا، صبح اٹھا، خواب یاد ہے، چل پڑا، کوئی بات نہیں، وہ ایک خواب کی کیفیت ہو گئی۔
یعنی کہ اس کو رینڈم چیزیں نظر آئیں کہ کیا کہتے ہیں گاڑی ہے اس کے اندر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی بھی خواب ہوا. ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ خواب کے اندر خود نظر آتا ہے، وہ بالکل خود کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے یا کہیں آ رہا ہے، نہا رہا ہے، دھو رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کپڑے اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ ہے، کھانا کھا رہا ہے، کسی ریسٹورینٹ میں ہے، رینڈم چیز ہے، اینی تھنگ، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. بالکل ایک کی کیفیت وہ ہے. اس کے بعد ایک اور کیفیت ہے اسی کے اندر کہ وہ خواب میں نظر آ رہا ہے، اور یعنی کہ خواب کے اندر وہ نظر آ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے خواب کو. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ بیسکلی تھرڈ پرسن بنا ہوا ہے. خواب جو دیکھ رہا ہے وہ تھرڈ پرسن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ سیکنڈ پرسن ہے جو وہ دیکھ رہا ہے خواب کو، وہ خود ہے. اور فرسٹ پرسن وہ ہے جو وہ خود جو ہے خواب کے اندر وہ جو ایکٹ کر رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جو بھی خواب کر رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے یا لندن جا رہا ہے، آ رہا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے، وہ چاند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں ہائپوتھیٹیکلی. تو وہ ایک کیفیت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کیفیت ہے اس کے اندر کہ وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے اور خواب کے اندر وہ سچویشن کنٹرول کر رہا ہے فرام انسائیڈ دا ڈریم. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک آدمی ہے تھرڈ پرسن کے تھرو جیسے ہے. نہیں تھرڈ پرسن نہیں، ابھی ایک آدمی کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے خواب میں. ٹھیک ہے، اور اس خواب کے اندر وہ خود دیکھ رہا ہے اور اس نے سچویشن کنٹرول کر رکھی ہے، جیسے کہ نل کھولنا ہے، وہ نل خود کھول رہا ہے. یعنی کہ وہ سوچ رہا ہے اور وہ نل کھول رہا ہے. یعنی کہ خواب کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ ہی از ان کنٹرول آف دیٹ پرٹیکولر ڈریم، کیونکہ ہر سچویشن ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل جو ہے اس وقت اسٹوڈیو میں ڈی ایم میں کون کنٹرول میں ہے؟ پروڈیوسر. ایک شصب کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا میں سویا ہوا ہوں یا جاگا ہوا ہوں. بیداری جسے کہتے ہیں نا، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہم اس کیفیت میں بھی خواب آتا ہے. ہاں تو وہ کیفیت آ رہی ہے نا آگے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی آئے گی آگے. یہ ایک کیفیت ہو گئی. اس کے بعد ایک اور کیفیت اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تین نظر آ رہے ہیں اس کو، وہ خود جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے، یعنی کہ خواب کے اندر موجود ہے، اور جس کو وہ دیکھ رہا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے ایز اے تھرڈ پرسن، وہ جو ہے کنٹرول کر رہا ہے سچویشن کو. اور اس کے بعد ایک اور سچویشن ہے کہ وہ خود خواب میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تینوں کو دیکھ رہا ہے. اینڈ ہی از کنٹرولنگ واٹ دیٹ مین از ڈوئنگ ہیئر آفٹر ہم، یعنی کہ اس سے پہلے والا آدمی کیا کر رہا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہ آدمی دیکھ رہا ہے بیچ میں. کئی کیفیات ہیں الگ الگ. بالکل. یعنی کہ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں عام آدمی کو جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے خواب سے، کوئی کچھ نہیں، رینڈملی. یہ سب کیفیات کا آپ نے ذکر کیا، ابھی مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا میں آگے، تاکہ جو ناظرین عام فہم ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ان کی حقیقت یا ان کے حقیقت کو سمجھنا کتنا اہمیت کا عمل ہے، اور ان کو سمجھنا ضروری بھی ظاہر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اکثر انسان کو، جیسے ایک انسان کے ساتھ خواب آتا ہے اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں عام آدمی کہتا ہے کہ خواب اچھا نہیں ہے، اس میں جو بھی کلر اس کو نظر آتا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا جو سچویشن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اور وہ اس کو آتا ہے، ایک دن چھوڑ کے پھر آیا، پھر تیسرے دن آیا، چوتھے دن آیا، وہ اس کی جان چھوڑ نہیں رہا. تو اس کا کیا مطلب لے سکتے ہیں، یا اس کا خواب کا میننگ کیا لے سکتے ہیں، یا اس کو کیا کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ بیماری میں، ٹھیک ہے نا، اگر بیمار ہے تو اس کی کیفیت خواب کی الگ ہوگی. بیسکلی اس کی روحانیت نہیں، روحانی کیفیت ڈسٹرب ہے اس وجہ سے. ایک آدمی بیمار ہے، بخار ہے اس کو، بہت تیز بخار ہے، کیونکہ روحانی کیفیت بھی ڈسٹرب ہے، طبیعت خراب ہے تو پیٹ بھی خراب ہے، جسم بھی خراب ہے، تو اس کے خواب کی کیفیت الگ ہے. ایک آدمی خوش ہے، پیسہ لٹ رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کتنا آ رہا ہے، اس کے خواب کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. آپ کے اپنے اندر کی چیز ہی خواب بیدار کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے اندر کی چیز ایک، اب میں روحانی آدمی کی طرف آتا ہوں، وہ جس طرف توجہ کرتا ہے اس کے خواب اسی طرف آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہی چیز. اب ایک آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ملٹی ملینئر، ہی از گاٹ ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ نے سب دیا ہے، رتبہ بھی ہے، پاور بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات پورے کر رہا ہے، اس کے خواب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. یہ آپ کے اندر کی چیز ہے. ایک آدمی پریشان حال ہے، یعنی کہ ایک عذاب میں مبتلا ہے اندر سے، اس کے خواب کی سچویشن وہ ڈیفرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو جسمانی بیماری ہے، ابھی میں ختم کر لوں، ایک آدمی کو جسمانی بیماری ہے، اس کے خواب کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. ایک آدمی کو دماغی بیماری ہے، یعنی کہ اگر وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس کے خواب کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. اور ایک آدمی کو اگر اسپریچول یا روحانی مسئلہ ہے، اس کی روح کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کے خواب کی کیفیت ان سب سے مختلف ہوگی. میں اس بات کو پکڑوں گا، وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بات سمجھنے اور اس کا نالج لوگوں تک زیادہ جائے، میں سمجھتا ہوں جتنا بھی جائے زیادہ بہتر ہے.
اگر کوئی ایسا روحانی مسئلہ ہے، کیونکہ نارمل حالات میں تو وہ پیسے بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از گڈ، بٹ کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ روحانی اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا پرابلم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ باڈی ایک روح کے لیے خالق نے بنائی ہے، جب اس کے ساتھ ایک روح کے ساتھ کچھ اور آ جاتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ سسٹم بیٹھتا ہی نہیں۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو وہ عموماً کس طرح کے خواب دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر روح ڈیمیج ہے، پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں روحانیت میں بھی کیفیات ہیں، ایک اسفل کی ہے، ایک علوی کی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جو ہے قرآنی ہے، ایک غیر قرآنی ہے۔ جنرل طریقے سے میں پہلے ڈیفرینشیٹ کر دوں تھوڑا سا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، جن کو گائیڈنس ہوتی ہے، ان کے خواب میں گائیڈنس ہوتی ہے، وہ اچھی گائیڈنس بھی ہے۔ ایک آدمی کو انٹیوشن آتی ہے دن میں، وہ بھی خواب کے اندر ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ خواب ہی کی کیفیت ہے۔ جھلک کس کو کہتے ہیں؟ جھلک یہ نہ آپ ادھر ہوتے ہو نہ ادھر ہوتے ہو، یعنی کہ وہ نیند آنے سے پہلے جو غلبہ ہوتا ہے نا نیند کا، جس کو پاور نیپ بھی کہتے ہیں، فار فریکشن آف اے سیکنڈ، 2-3 منٹ یا 1 سیکنڈ کی، اور پوری سٹوری ایک پوری سٹوری وہ گائیڈنس، وہ جو ہے جھلک کہتے ہیں اس کو، سنیپ آف اے سیکنڈ، اس جھلک میں جو ہے آدمی دیکھتا ہے نظر آتا ہے، وہ جو ہے وہ روحانیت میں یہ اچھی چیزوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ نور والی چیز میں، یعنی کہ یہ عبادت گزار جو لوگ ہوتے ہیں روحانیت میں، جو تصوف کے راستے پہ چلتے ہیں، یہ ساری کیفیات ان کی ہیں۔ اچھا جو اسفل کی چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں روح کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی اور روح چمٹ گئی ہے جسم کو، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، روحانی مسئلہ ہے، وہ جو ہے اس کے اندر سانپ، بچھو، ٹھیک ہے نا، عجیب عجیب جانور، بندر، اس طرح کے خواب میں ڈرانا، کیا کہتے ہیں عورتیں ڈرا رہی ہیں آدمیوں کو، جو عورتیں ہیں ان کو مرد ڈرا رہے ہیں خواب میں، اس طرح کی کیفیات ہیں جن کی وجہ سے بیماری بھی، یہ ایک اور چیز یہاں کلیئر کر دوں کہ یہ بیماری بھی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل بھی مسئلہ ہے، دونوں طرف چلتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں روحانیت جو ہے کوئی نرالی چیز نہیں ہے، اسی دنیا کے لیے بنی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، کریٹڈ ہے نا، یہ ہے نا کریٹڈ ہے، کیونکہ نتھنگ از، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ خود سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ اگلی بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور میرے خیال میں ہر 5ویں نہیں تو 10ویں آدمی کے ساتھ شاید یہ سچویشن سے وہ گزرتا ہو یا گزرا ہو، یا اس کا کوئی جاننے والا کبھی کہتا ہو اس کے میں گزرا ہوں۔ اکثر جو دنیا سے رخصت ہو گئے بندے، کسی کے ڈیڈ، کسی کے ماما، کسی کے چاچا، کسی کے پھپھو، کسی کی موم، یا کوئی بھی رشتہ دار، ان کا بار بار ملنا، ان کا خوابی کیفیت میں آنا، یا تو ڈیمانڈ کرنا، یا کچھ چیز دینا، یا کچھ اس طرح کی کام کرنا کہ جو ان کے لائف میں، جو روزمرہ کے معاملات میں کوئی اس کا ان کو پہلو نظر آ رہا ہو، تو ان کا اسپیشلی جو گزر چکے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا آنا یہ کس کیفیت میں آتا ہے، یا اس کا آنا کیوں ہوتا ہے، یا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہر انسان کا جو ہے نا، قدرت نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک حصار ہے، یعنی کہ ایک گھیرا ہے، ایک پروٹیکشن ہے اس کی، جیسے اورا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تو نہیں کہ اور تو باقاعدہ اڑتی ہوئی چیز ہے، اورا کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو ہے ایک حصار ہے قدرتی، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ اچھا یہ ڈیمیج جب ہو جاتا ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ کسی پرائم منسٹر کے ہاؤس جا رہے ہو، سیکیورٹی ہے، گیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یا آپ ہی کے گھر، میرے گھر آ جاؤ، دروازے ہیں تالے پڑے ہوئے، اگر یہ راستے کھل جاتے ہیں، حصار ٹوٹ جاتا ہے، بھلے وہ کسی نے توڑا ہو، یعنی کہ چوری کی وجہ سے نیت سے توڑی گئی ہو، یا یہ کہ ویسے توڑ دیا گیا ہو، یا یہ کہ آپ کی اپنی غلطی سے ٹوٹا ہو، ریزننگ آئی کانٹ سے کہ حصار کیسے ٹوٹا، مگر وہ گہرا اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے رینڈملی اگر ایک عام آدمی نہ وہ ان چیزوں سے لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ کچھ ہے، وہ اپنا کام میں لگا ہوا ہے، دنیا سے رخصت، ہاں رخصت، اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ حصار جب ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا، اب آج بھی میرے پاس جو ہے ایک صاحب آئے تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ یہی مسئلہ تھا، خواب میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں، ان کو پرانے مرے ہوئے، پیچھے بھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے عالم برزخ میں یا کسی حالات میں ہوتے ہیں تو وہ گھر میں آتے ہیں چیز اپنی، جیسے کوئی ختم درود، ہاں وہ روحانی مسئلہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، صحیح۔ اگر روحانی مسئلہ نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے ان چیزوں میں، نہ کوئی اس کو کوئی بیماری ہے، نہ کچھ ہے، نہ اس کو کوئی خواب میں جو ہے چیزیں تنگ کر رہی ہیں، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، نہ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی روحانی، مگر اگر خواب میں کوئی ایک آدھ رینڈملی کوئی نظر آتا ہے، والد آتے ہیں، والدہ آ جاتی ہیں، چچا چچی تایا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کیا کہتے ہیں پاسٹ ہوئے لوگ آتے ہیں، فاتحہ دے دیتے ہیں اس کی، دیٹس اٹ۔ جس کو روحانی مسئلہ ہے اگر وہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ
راستہ اس کا کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے. حصار کو پکا کرنا پڑے، یعنی کہ میں ایک عامل کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ عامل کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ حصار اس کا پکا کرے. کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایکسیس ہو گیا ہے. صحیح. تو روح جو ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اس کا ایکسیس ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ ٹرائی کرتی ہے، پھر وہ آ جاتی ہے. ٹوٹنے کی وجوہات کئی بھی، کوئی توڑ دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی یعنی کہ آپ کی اپنی غلطی سے بھی ٹوٹ، یعنی کہ غلطی بھی ہاں خود بھی، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے، آپ کا رابطہ جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے کیونکہ آپ کا حصار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بالکل حصار نہیں ہے. اگر جو جیسے کہ یہ خواب کی روحانی کیفیت ہے تو ہر ایک بندے کی ڈیفرنٹ نوعیت کی ہوتی ہیں. جیسا ہمارے ساتھ کالر ہیں تو سب سے پہلے کالر کو ان کرتے ہیں. تو عمران صاحب ویلکم کہتا ہوں جی. السلام علیکم. السلام علیکم تصویر بھائی. السلام علیکم شاہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران کیسے ہو؟ چندہ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھاک شاہ جی. شاہ جی میں پوچھ رہا تھا، کام بالکل ہی نظام سے باہر چلا گیا، سمجھ نہیں آ رہی بالکل. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کبھی کبھار ایسے بھی ٹائم گزارو نا. اچھا ٹائم بھی گزارا ہے تو تھوڑا سا ڈاؤن بھی گزارو نا. شاہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرے پہ سوٹ کر رہے فوڈ کا کام یا کوئی کام چینج کر لوں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تو یہ کہ کوئی چیز چینج نہ کرو. ابھی صرف جو ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں جو میں نے آپ کو ویسے بھی فون پہ سمجھایا، کوئی تبدیلی والا کام مت کرو. ابھی پہلے آپ کا ایک بڑا کام پھنسا ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد کچھ اور کرنا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو چیز یہ ہے کہ دیکھو آپ چلے گا میرے پہ کیا 58 نمبر. ہاں چل جائے گا. اچھا صحیح ہے شاہ جی. آپ کیا بول رہے تھے؟ آپ بات مکمل کر لیں آپ نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک بڑی، دیکھو چیز یہ ہے کہ یا تو اللہ کی طرف سے، میں ابھی ایک اور بات میں کروں گا آپ کی کال ختم ہونے کے بعد. آج کسی اور نے میرے سے ایک اور بات کی تھی تو اس کا سوال جو ہے سوال ہی تھا وہ، تو وہ بھی جواب دوں گا کہ یا تو اللہ سے تبدیلی ایکسپیکٹ کر لو یا خود کر لو تبدیل. ٹھیک ہے نا؟ یہ دو ہی طریقے ہیں. وظائف والا آدمی جو ہے وہ اللہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، خود نہیں کرتا کوئی کام. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا یقین رکھ کے بیٹھو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اوکے عمران، اوکے، خدا حافظ. اوکے، تھینک یو ویری مچ عمران بھائی. وہ سسٹر ہیں ہماری، میں نام نہیں لے سکتا، انہوں نے جو ہے ایک سوال میرے سے پوچھا تھا. وہ بات کر رہے تھے کوئی رینڈم، تو انہوں نے بات ایسی کی تو میں نے کہا دیکھو چیز یہ ہے کہ ایوری ون بلیوز ان اللہ تعالیٰ. آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے، پروڈیوسر صاحب کو بھی یقین ہے، سب کو یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہم بات کرتے ہیں یقین کی، یقین کو آگے لے جاؤ. اب تھوڑا سا آگے لے گئے، ایک سٹیپ آپ آگے لے جاؤ کہ اگر چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی کام ہے، اب جیسے عمران ہے، اسی چیز کو آپ یقین کو آگے لے جاؤ کہ میں دیکھتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اس یقین کو آگے لے گئے. اب اس کے اندر آپ کو بھلے بھوکا بیٹھنا پڑے، بالکل، یا بارگیج رہ جائے، مگر اس یقین کو جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. اب یہ نہیں کہ کر لیں آدمی، وہ ایڈوائزر سے جو بھی رجوع کریں، مگر میں ایک روحانی آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے یقین کے بھی سٹیپس ہیں، لیولز ہیں، بے شک، جو ایک الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یقین سب مانتے ہیں اللہ کو، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ مانتا. دو طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور دوسرے کہتے ہیں اللہ نہیں. ٹھیک ہے، دو طرح کے انسان، اور تو تیسرا انسان ہی نہیں ہے. اور زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے. یقین ایک آگے کی بات. یقین جو ہے وہ سٹیپس کریٹ کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں. یہ نہیں کہ اللہ آپ سے کتنا قریب ہے، آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں. اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے، پروردگار خود فرما رہا ہے. وہ چیز ہے، وہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ کتنا قریب ہے. آپ کتنے قریب ہیں، دیٹ از یور ٹیسٹ. اور اسی ٹیسٹ کے لیے آپ کو دنیا میں اتارا گیا ہے، جو ایک زیرو سے لے کر جب پیدا ہوا ہے آپ زیرو کے ہوتے ہیں. 0 سے 60، 0 سے 40، 0 سے 80، 0 سے 20، جو بھی آپ کا ٹائم فیز ہے وہ ٹیسٹ ہے ٹو شو کہ ہاؤ کلوز یو آر ٹو دا آلمائٹی اللہ. دیٹس اٹ. اچھا، اس ٹیسٹ میں آپ کو بھلے بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، یا پوری عمر بیٹھے ہوئے گزار دینی پڑے، بٹ دیٹ از یور ٹیسٹ. اب وہ چیز یہ ہے کہ ہماری باتیں کون سمجھے. روحانیت کی باتیں جو ہے نا، صوفیزم از اے ڈفرنٹ انٹائر، اس کے ٹاپکس ہی الگ ہیں، کوئی شک نہیں. شاہ صاحب نے اس بات کو میرے خیال میں ایک دریا کو کوزے میں بند کر کے دکھایا ہے کہ اللہ تو پروردگار بار بار کہتا ہے، اتنی حدیثیں اس بات پہ ہیں کہ پروردگار انسان کی، ہر آدمی کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے، وہ تو ہم سوچ نہیں سکتے کتنا قریب ہے. بات تب ہے یا اس طرح کی بات ہے کہ انسان پروردگار کے کتنا قریب ہے. یہ واقعہ ہی وہ بات ہے کہ کوزے کو دریا میں بند کر دیا. تو ابھی نیکسٹ کالر ہمارے پاس موجود ہیں، ورنہ اس بات کو ضرور آگے لے کر چلتے ہیں. تو انشاءاللہ آفٹر کالر جو ہے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں ہمارے ساتھ؟ میں شاہد بات کر رہا ہوں توفیق بھائی اصلاح سے. جی شاہد صاحب، تھوڑی سی آواز کو دیر ہوگی سنے ہوئے تو اسی لیے تھوڑا سا پہچاننے میں بھی گیپ آ گیا نا. کیسی طبیعت آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ کرم اللہ کا فیصلہ، بالکل رب کا احسان، آپ لوگ کی دعائیں سب کی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اصل میں شاہ صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا. جی شاہ صاحب سے بات کریں اور مبارک بھی پیش کریں. جی السلام علیکم شاہد صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیسے یاد کیا؟ شاہ صاحب آپ کو خوشخبری دینی تھی. آپ کی تسبیحات سے، دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے میرا انڈیفینٹ ویزا لگ کر آ گیا ہے. ماشاء اللہ، اس سے اچھی خبر تو بہت ٹائم ہو گیا اچھی خبر سنے ہوئے. اور کہاں تو آپ پریشان پھر رہے تھے کہ میں یہ کر دوں اور وہ کر دوں اور کیا، آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا بولوں کہ بول بھی نہیں سکتا آن ایئر نا، کسر نہیں چھوڑی تھی. اور میں چیختا رہتا تھا کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، کوئی اور چکر میں نہ پڑنا، بس کہ میں یہ بھی کر دوں وہ بھی کر دوں، یہ چلا لوں وہ. جنہوں نے کوئی چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے. باجی کو بھی میری طرف سے مبارکباد دینا. باجی ہے کیسی؟ تو ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا تھا. وہ ابھی انگلش ٹیسٹ کے لیے انہوں نے دینا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے. ان سے سمجھ انشاءاللہ کوئی نہیں پریشانی، وہ پڑھنے کو میں نے بتا رکھا ہوگا ان کو نا. پڑھ رہی ہیں کچھ؟ نہیں ابھی تو نہیں. وہ آپ نے دوسرے کام کے لیے تصویر دی تھی لیکن اس کے لیے نہیں بتائی تھی. کچھ تصویر ہے تو پلیز بتا دیجیے. وہ ابھی اصل میں تیاری کر رہی ہیں تو وہ جتنی جلدی تیاری کر لیں گی اتنی جلدی پھر ٹیسٹ دے سکتی ہیں. تیاری یہ روحانی تیاری بھی کرا دوں نا. چیز یہ کہ ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے. آپ ان کو بولنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ شروع کریں، 11 دن بعد میرے کو پھر بتانا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ضرور ضرور. ٹھیک ہے. اور میرے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بھی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کامیاب کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. آپ پڑھتے رہو، پڑھنا نہیں چھوڑنا ابھی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ میں ایک بات بتا دوں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی باقی ہیں. ابھی یہ کہ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی پرواز شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے 1 سال اور 10 مہینے ہو گئے. ہاں اللہ پاک کے حکم سے ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا اور ان تسبیحات اور یاسین شریف کی رحمتوں کے ہی توسل سے اور آپ کی دعاؤں سے جب آپ یہاں آئے تھے سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. بالکل بے یار و مددگار جسے کہتے ہیں نا، بالکل خالی تھے. 31 دسمبر 2012 کا دن تھا، مجھے یاد ہے آج بھی. ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے. پروردگار نے کرم کر دیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے، مولا پنجتن پاک نے آپ کے اوپر خاص عنایت کی. بس اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بہت عزت دے، آپ کو آپ کا علم دے، آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے آپ کو. آپ کی توسل سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے. اور آپ کی بھی بڑی ہمت ہے کہ آپ مسلسل پڑھے جا رہے ہو اور کام بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. یقین بھی تو ہے، تبھی پڑھے جا رہے ہیں. یقین تو لازمی چیز ہے. پڑھنے سے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں دکھاتا ہوں مثال. کیا کچھ نہیں ہوتا؟ ایک نہیں کئی مثالیں پڑھنے سے کیا نہیں. جو کچھ پڑھنے سے ہو سکتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے کہ کیا آپ اس چیز کے وہ ہو، ایک باقاعدہ نا سٹنگ وٹنس ایگزامپل ہو آپ. ٹھیک ہے شاید اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. انشاءاللہ رابطے میں رہو تو پھر انشاءاللہ ختم کی طرف سے آپ کو پھر پتہ چل جائے گا، میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آمین. اوکے چلو، اوکے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. شاہد صاحب تھے جی ہمارے ساتھ کالر. ہمارے بہت دیر ہو گئی ان سے بات کیے ہوئے لائیو، کیونکہ کافی دن نہیں آئے کالر، اور آج جو ہے مبارک کے ساتھ پروگرام میں تشریف لائے تو ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم نکال کے صرف اور صرف مبارک کے لیے، کہ ان کے ویزے کا مسئلہ ہوا. وکیلوں سے تو رابطے میں رہے، بٹ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا وٹنس بھی ہوں کہ پڑھائی سے، جو اللہ کا نام لینے سے کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا. جو کسی سے نہیں ہوتا وہ اس چیز سے ہوتا ہے. شاہ صاحب بار بار اس چیز کا کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے قرآن کی نشر و اشاعت، اور کام جو ہیں اس کو بکارنے سے ہوتے ہیں. جب اس کو بکارا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. تو ہمارے ساتھ جی نیکسٹ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کون بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سمیع بول رہا ہوں گلاسگو سے. پورا نام بتائیں پلیز. سمیع اللہ قادری. سمیع اللہ قادری. جی. والد صاحب کا نام؟ شیخ سعید احمد. شیخ سعید احمد. جی ٹھیک ہے. مسئلہ بتائیں گے پلیز. مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ امی کی وفات ہو گئی تھی کوئی 3 سال پہلے. جی تو ہاں جی، تو بس اس کے بعد نا گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. ابو کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور کیا کہتے ہیں بہن بھائی بھی بس ان کے جو
काम करते हैं उनसे मैं शाह साहब की तरफ आपको ट्रांसफ़र करूंगा। बारह तो डॉक्टर जीबी से ज़रूर राब्ते में रहिएगा, तबीयत का मसला जो भी है आपने NHS से, तो शाह साहब की तरफ आपको ट्रांसफ़र करूंगा ताकि रूहानी और तसव्वुफ़ और हरूफ अबजद की रोशनी में आपकी रहनुमाई और आगाही करें। जी अस्सलाम वालेकुम समी साहब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक जी, दुआ अल्लाह का करम। वालदा का नाम बताएंगे मरहूमा का? शमीम कौसर। और वालिद का नाम प्लीज? शेख सईद अहमद। शेख सईद अहमद या अली अहमद? शेख सईद अहमद। सईद सईद, हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक है। और घर का नंबर जिसमें रहते हैं? पाकिस्तान में या यहाँ पे? पाकिस्तान में, जहाँ पे क्या कहते हैं अलालत भी हुई थी, फिर क्या कहते हैं मौत भी जहाँ वाक़या हुई थी। 15 नंबर। 15 नंबर, ठीक। हेलो हेलो जी, आप हमारे साथ हैं अभी? नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई। फिलहाल लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस थी जिस वजह से आपकी कॉल कट गई। तो दूसरे नाजरीन भी जो सुन रहे हैं, अगर पहले से चेक कर लें लाइन का मसला हो या फिर ऐसा कोई वाक़या पेश आपके साथ आ जाता है कि लाइन कट जाती है, तो दूसरे नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो वो आफ्टर प्रोग्राम मोबाइल नंबर ऑन होगा। कल किबला शाह साहब का लंदन का वॉकिंग और उसके बाद और भी 1-2 जगह जाने का प्रोग्राम है, तो कल इंशाल्लाह तो मोबाइल नंबर ऑन होगा, तो उस पर आप रब्ता कर सकेंगे। लैंडलाइन नंबर कल शाह साहब नहीं उठा सकेंगे क्योंकि जाना है, तो इस वजह से। तो जी नेक्स्ट कॉलर की जानब चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है हमारे साथ? जी मैं अजरम खान बोल रहा हूँ। सॉरी? अजरम खान। अजरम खान, तो वालिद साहब का नाम बताएंगे प्लीज? जी मिर्जा खान। मिर्जा खान इकराम, ठीक है। पूरा नाम है उनका? मिर्जा खान। मिर्जा खान। मिर्जा खान, जी ठीक है। मसला क्या प्लीज? जी अपने बारे में पूछना चाहता था, वो घर में कोई काम भी जो है कि जिसमें हाथ डालते होते रह जाता है, फिर कोई जिस काम में होता है बस ऐसे यार पढ़ के होता है, कोई सही काम नहीं हो रहा। प्लीज को देखें फ्यूचर में क्या है, ठीक है। अच्छा वक्त है क्या है। शाह साहब से बात करें ताकि आपके फ्यूचर या जो भी हालात हैं इनके ऊपर थोड़ी सी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम, शाह साहब क्या हाल है? जी ठीक ठाक है। ये बताएं, पहले भी बात हुई है आपसे मेरी? जी एक दफा हुई थी, तकरीबन काफी टाइम हो गया। अच्छा ठीक है। नाम जो है ना मिर्जा खान थोड़ा सा याद है, या तो फिर मिक्स होगा किसी और से। अच्छा ये मुझे बताएं, मसला क्या आ रहा है ज्यादा? ये कोई किसी चीज में जो भी काम करते होते रह जाता है, परेशानी है बस। ठीक है। कोई काम ठीक नहीं हो रहा, घर में बरकत नहीं है। घर का नंबर बताएं। 30 नंबर है। 30 नंबर। कितना टाइम हो गया इस घर में? इस घर में तकरीबन 1 साल से कोई 2 महीने ऊपर हो। अच्छा, इससे पहले जिस घर में थे वो 167 था, 210 मनी का रोड था। सॉरी 167 था वो? नहीं 210 मनी का रोड था। 210 था, ओके 210, ठीक है। अच्छा बाजी का नाम बताएं अपनी वाइफ का। जी किस्मत बेगम। किस्मत बेगम, ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे में 6 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। 6 बच्चे हैं, 2 बेटे। 6 और 2 8 हो गए टोटल। जी जी। पहले लड़का है? जी पहले बेटी है। बेटी है, नाम बताएं। नगीना यूसुफ। नगीना यूसुफ। नाम आपका पूरा अजरम खान ही है? जी अजरम खान। शादी ये पहली ही है, एक ही है? जी एक दफा पाकिस्तान में मंगनी हुई थी, तो फिर मैं इधर आकर फिर तैयारी कर ली थी। अच्छा ठीक है, यानी कि मंगनी टूट गई थी। निकाह तो एक ही है आपका ना? जी निकाह एक ही। निकाह एक है, ठीक है। आपकी वालदा का नाम बताएंगे जरा? हुसैन बीबी। सॉरी? हुसैन बीबी। हुसैन बीबी। जी जी हुसैन बीबी जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये अभी जो है ये जी
یہ گھر یہ بتائیں کہ یہ گھر میں جس میں رہ رہے ہیں یہ بدلی کرنے کا تو کوئی خیال نہیں آ رہا ابھی فی الحال؟ جی جی نہیں کوشش لگے ہوئے بدلی کرنے کے لیے، ہو نہیں رہا ابھی. اچھا ہو نہیں رہا، پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے والا اس سے گھر 210 تھا. جی جی. اور اس سے پہلے کون سا تھا؟ اس سے پہلے 8 نمبر 8 نمبر تھا. 1 نمبر تھا. اچھا 210 8 نمبر. 8 نمبر. اچھا ٹھیک ہے. جی. اچھا 8 نمبر میں آپ کے مالی حالات بہتر تھے یہاں کی نسبت؟ بہت زیادہ اچھے تھے. جی بہت اچھے تھے. بہت اچھے تھے نا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لڑ رہا ہے عدد. جی جی ٹھیک ہے نا. میں بہت عجیب سی بات کروں گا یہاں پہ، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ علم العادات کا جو ہے نا، میں ایک بات ایسے نہیں کہتا، علم العادات یعنی کہ سمجھ لیں اٹ رنز ان آور بلڈ. دیکھیں پہلے جو آپ کا گھر تھا 210 تھا. جی جی. اس کا مجمع عدد جو بنتا ہے 3 بنتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی آپ جس گھر میں ہیں اس کا عدد کیا ہے؟ اس کا نمبر کیا ہے جو جس گھر میں ہے؟ 30 نمبر ہے. 30. تو یہ بھی بنتا ہے 3. ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، اگر تو یہ عدد لڑ رہا ہے آپ کو جو بھی ہے، اس میں سے نکلنے کے بعد ہی کچھ بہتری آئے گی. باقی میں پڑھنے کو بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا. کوشش کریں کہ اگر نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں. تو میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا مددگار شامل حال ہو جائے، مدد اس کی، تو تھنگز گو بیٹر. جی جی. ٹھیک ہے جناب. جی جی. اگر باجی پڑھ لیں گی کچھ؟ جی جی بتائیں. پڑھ لے گی. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو ہے سورہ واقعہ اور سورہ رحمان، یہ روزانہ پڑھنا ہے. اور یہ کوئی ٹائم فیس کا وظیفہ نہیں ہے، مگر روزانہ پڑھنا ہے اور پڑھتے رہیں اس گھر سے نکلنے کے بعد بھی، کیونکہ یہ چیز یہ کہ یہ عدد لڑ رہا ہے آپ کو. یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں لڑ رہا ہے، ایسا مطلب یہ کیسے بولا جائے اس کو، یہ باقاعدہ ضرب مار رہا ہے آپ پہ. پتہ ہے کیونکہ اس کے اندر دن بدن چیزیں خراب ہی ہوتی جا رہی ہیں. نتھنگ از گوئنگ ٹورڈز بیٹرمنٹ. جی جی. اور اس میں جتنا رہیں گے اتنا نقصان بھی ہوگا آگے. جی جی. ٹھیک ہے. تو یہ کر لیں تو پھر گھر سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. باقی کو پڑھنے کو آپ کو دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ، میں خود بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ بہتری آئے. ٹھیک ہے جناب. جی جی. اوکے جناب. اوکے خدا حافظ. اوکے جی. اللہ حافظ. اللہ. اوکے تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال کی اور جو بھی مسئلے ہیں پروردگار آپ کے حل کرے. کہ شاہ صاحب اسی پہ بات ایک چھوٹی سی کرتا ہوں کہ عدد لڑنے کی آپ نے نشانی بیان کی 3 8 جو ہے عدد لڑ رہا ہے. تو اگر عدد کے حساب سے جیسے پہلے 8 میں تھا، اگر سوٹ کیا، ایک بندے کو نہیں پتا وہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس میں خواب کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے، دوسرے گھر میں جاتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو وہ عدد کی وجہ سے ہوگی یا گھر کی کیفیت کی وجہ سے ہوگی یا گھر میں کوئی ایسا چیز یہ کہ بہت ساری عدد ایک چیز کا نہیں ہوتا. تو عدد جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی جو چیز آپ کی اونرشپ میں آتی ہے، ہر ایک چیز، گاڑی کا عدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. گھر ہے اس کا نمبر ہے، آپ کا اپنا عدد ہے، پھر آپ کی وائف کا عدد ہے، بچوں کے عدد ہے، بچوں کی گاڑی ہے تو ان کے عدد ہے، وائف ہے اس کی گاڑی ہے تو اس کے عدد ہے. اچھا گھر کس کے نام ہے، یعنی کہ ہوز پیئنگ دا مارگیج، اور کس. اچھا یہاں پہ سچویشن 2 ہیں. ایک تو یہ کہ گھر کس کے نام ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل گھر آپ کے نام ہے، مارگیج کون بھر رہا ہے، مارگیج پتہ چلا وائف کے نام ہے، وائف بھر رہی ہے. یعنی کہ بہت ساری چیزیں. انکم کون لا رہا ہے، اس کے بھی نام کا عدد ہے جو پیسہ لا رہا ہے، وہ بھی ایک مسئلہ. یعنی کہ عدد جو ہے وہ عدد کی وہ چیز یہ ہے کہ جو آپ کو جو ضرب پڑتی ہے وہ عدد کی پڑتی ہے، حروف کی نہیں پڑتی. کیونکہ عدد جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. یہ پہلے ہم نے جو پروگرام کیے تھے اس کے اندر میں نے سمجھایا تھا کہ عدد کیوں زیادہ پاورفل ہے. تو ان کو تو عدد کی مار ہے. پہلے بھی 2-3 پروگراموں پہلے ایسے کوئی کالر آئے تھے، میں نے بتایا کہ عدد کا مسئلہ ہے. دیکھیں عدد پہ جو ہے ایوری تھنگ از ان کاؤنٹس. اگر آپ دیکھ لو گننے میں آتی ہیں سب چیزیں، حروف پہ نہیں آتی، ہر چیز کو گنا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے عدد کی مار ہوتی ہے. بس ان کے ساتھ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ سر میں سمیلا قاضی بول رہا ہوں. ابھی میری کال ملی تھی تو کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. جی میرے پاس موجود ہیں جناب. ٹھیک ہے شاہ صاحب کی طرف آپ کو میں اسٹریٹ میں ٹرانسفر کروں گا. بولیں. شکریہ. جی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ والدہ کی علالت ہوئی تھی کافی، یعنی بیمار رہی تھی بہت پہلے؟ جی ہاں جی کافی بیمار تھی، ان کو ہیپاٹائٹس سی تھا. او ہو ٹھیک.
کہ پاکستان میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کی؟ جی پاکستان میں، لاہور میں. ٹھیک ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ والد صاحب کی بھی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے؟ جی والد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور والد صاحب میرے الحمدللہ کافی اسٹیبلش ٹریول ایجنٹ کا بزنس تھا، اور اب جا کے نا کافی بزنس بالکل تقریباً نیکسٹ ٹو نتھنگ ہو گیا ہے، یعنی کہ رسک اٹھ گیا ہے. جی ہاں جی. اور گھر میں بھی نا کچھ بے برکتی سی ہے. آئی مین امی کے جانے کے بعد نا بالکل عجیب سا گھر، مطلب سنسان. میں آپ کو کیسا بتاؤں؟ ہاں ویران ہو گیا گھر، بیسیکلی ویران ہو گیا. جی ہاں جی. ٹھیک ہے، ویران ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جی آپ کے والد جو تھے ان کے پہلا لڑکا تھا بڑا؟ جی میں سب سے بڑا. اچھا آپ ہی ہو. میری ایک بہن تھی، وہ فوت ہو گئی تھی. اچھا وہ فوت ہو گئی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے پورا؟ اس کے بعد پھر میں سب سے پہلا ہوں. ہاں آپ کا نام کیا ہے اس وقت؟ سمیع اللہ ہے نا؟ میرا نام ہے سمیع اللہ قادری. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی والدہ جو ہے کوئی ورد کرتی تھی؟ بہت ورد کرتی تھی. ہم نہیں میں ایک پرٹیکولر کی پوچھ رہا ہوں، یا حیو یا قیوم. میرا خیال ہے کرتی تھی ہاں جی. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی بہت کرتی تھی. لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ. ٹھیک ہے جی. اچھا والد صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریول ایجنٹ ہے. نا 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 ورد وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا ورد بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں کبھی ان سے بات چیت نہیں ہوئی اس بارے میں، لیکن وہ بھی بہت کرتے ہیں. چیز یہ ہے کہ برکت جو ہے نا جی، جو گھر میں خیر و برکت تھی، جو رونق تھی، روشنی تھی، جتنا بھی جو بھی تھا وہ تھا یا حیو یا قیوموں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اور والد صاحب کو بولیں کہ یا تو یہ پڑھنا شروع کر دیں یا آپ پڑھنا شروع کر دو. یہ وہی دیکھیں میں آپ کو ایک کیسے مثال دوں. ایک ٹریول ایجنٹ آئے تھے میرے پاس کسی کے ساتھ، میں نام نہیں لے سکتا، جو جاننے والے بھی اچھے ہیں. تو وہ جو ہے ان کے ساتھ ایگزیکٹلی ایسے ہی مسئلہ تھا کہ والدہ پڑھتی تھی اور وہ چلی گئیں تو پیچھے جو ہے سب کچھ بیٹھنے لگ گیا. وہ یہاں پہ رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ڈاؤن. تو میں نے کہا یہ پڑھنا شروع کر دو جو وہ پڑھتے تھے. میں نے ہی بتایا کہ وہ کیا پڑھتی تھی. تو وہ پڑھنا شروع کیا تو پھر آگے جا کے کلک آن ہونے لگ گئی چیزیں، اسٹارٹڈ ٹو موو. یا تو آپ پڑھ لیں یا وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں انشاءاللہ میں تو ضرور پڑھوں گا. اور ہاں لیکن وہ اس طرح نہیں پڑھنا نا چندہ. دیکھیں آپ کی والدہ جو ہے وہ تو اتنے سالوں کی ریاضت تھی، وہ تو پکی پڑھنے والی تھی. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر یا ایو یا قیومو، یا تو ایک کام کرو اس کو ٹکرار میں بنا لو. ٹھیک ہے جی. یا ایو یا قیومو بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. یہ روزانہ 300 دفعہ پڑھنا ہے. اور روزانے کا مطلب ہے روزانہ، کیونکہ آپ کی والدہ نے ناغہ نہیں کیا زندگی میں یہ بھی بتا دوں. ہاں جی وہ واقعی نہیں کرتی. ہاں مجھے پتا ہے نا، ویری پائس لیڈی تھی ماشاءاللہ سے، عبادت اور ریاضت کے بہت قریب تھی. جی ہاں جی. ساتھ میں میرا ابو جو ہے نا وہ بیسکلی بابا موج دریا کے بہت بڑے جو ہے نا مطلب میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ وہ تقریباً وہاں پہ ان کا ٹریول ایجنسی بھی وہیں پہ ہے، بالکل بابا موج دریا کے سامنے ہی. کہاں پہ کہاں کہہ رہے ہیں مجھے آواز بابا موج دریا، سید بابا موج دریا روڈ لاہور میں. بزرگ ہے کسی کا بالکل بیک سائڈ پہ ہے. ہاں تو ٹھیک ہے ان کو بھی بولو کہ بھائی کچھ پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں بات بتاؤں، چیز یہ ہے کہ جو تصرف تھا نا وہ باقی ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ میں کیسے سمجھاؤں کہ تصرف کو کیسے میں بیان کروں کہ چیز یہ ہے کہ ہاں کہ سمجھ لو کہ تبا تابعین موجود ہیں مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ جگہ کو ویران کر دیتے ہیں یہ چیزیں. اگر ان کو غذا جو ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ روحانیت میں جو ہے جو فرشتے تبا تابعین موکلات جو بھی چیز ہے، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ یہ عبادت آپ سے پوچھنی تھی چھوٹی سی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو وہ یہ تھی کہ میرے بھی نا کچھ گھر میں حالات کچھ اپ اینڈ ڈاؤن رہتے ہیں. ہاں تو یہ پڑھنا شروع کر دو آپ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. یا ایو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے؟ 300 دفعہ ایوری ڈے. 300 دفعہ ایوری ڈے، ناغا نہ ہو. بس ایک کام کر لینا کہ یہ لکھ لینا کہ یہ کب شروع کر رہے ہو، یا تو موبائل فون میں یا کسی کیلنڈر پہ یا ڈائری میں، کہ فور ایگزامپل جو ہے میری بات مانو گے تو تھرسڈے سے شروع کرنا تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ جو ہے
یہ ہوتا ہے آپ کا 1 منٹ دینا 10 یا 12 دن کا وظیفہ ہوتا ہے, 10 دن کر لینا اس کو. اور اگر میں اس کو اگر میں ایز لائک فار ایور کنٹینیو رکھوں تو اس کا کوئی پھر بھی دیکھو چیز یہ ہے کہ وظیفے کا یہ ہوتا ہے کہ لکھ لو بہتر ہے, کیونکہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو جو ہے, اگر آپ کے جو چیز یہ کہ میں ایک بات بتاؤں, آپ کی والدہ جو ہے سفر میں بھی جانا پڑ جاتا ہے, سفر میں بھی جانا پڑتا ہے, اور پھر وہ یہ کہ آپ کی والدہ جو ہے نا ان کا تصرف بہت زبردست تھا, ٹھیک ہے, اور اسی حساب سے اگر آپ یہ تصرف جاری رکھو گے تو یہ ایک خاندانی چیز چل پڑے گی, آگے چل کے یہ بند کرنا پڑے گا. یو ول شفٹ ٹو سم تھنگ مور ہائر دین دس than what you are reading. So just write it down somewhere. It's better to write it down than to not write it down. Just write it down and every 10 day جو ہے نا سمجھ لو کہ ختم ہو گیا وظیفہ. تو اب جیسے 2 سال بعد آپ بند کرو گے تو آپ کو ڈیٹ یاد ہوگی کہ اتنے دن ہو گئے تو اب میں اس دن بند کر سکتا ہوں, تو وظیفہ ضائع نہیں ہوگا, یہ آپ کے بچوں میں بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہاں جی. اور ایک اور چھوٹی سی بات یہ پوچھنی تھی کہ میری وائف ہے, ان کا نام ہے زارا سامی. زہرا ہاں زارا بیسیکلی زارا سامی, اور ان کی والدہ کا نام ہے شاہدہ بانو, اور ان کے والد کا نام ہے محمد انور. ٹھیک ہے. تو والد شاہدہ غصے بانو والے کی جو ہے نا وفات ہو گئی تھی آج سے تقریباً 1 سال پہلے. والد کی 24 نومبر والدہ کی شاہدہ اچھا, بانو. والد صاحب جو ہے یہ بتائیں غصے والے تھے ان کے کافی؟ ہاں جی کافی غصے والے ہیں. ہاں کافی غصے والے تھے, ہاں بولیں آگے. تو ان کے بھی گھر میں نا کچھ مطلب اب آپس میں بہن بھائیوں میں نا تھوڑی سی تکرار رہنے لگی ہے. یہ پاکستان ہے سب یہاں پہ ہیں گلاسگو میں. اچھا یہ یہاں پہ ہے سب, ٹھیک ہے. یہ جو شاہدہ بانو ہے یہ یہیں پہ ہے یا یہ بھی پاکستان میں ہے؟ شاہدہ بانو فوت ہو گئی ہیں آج سے 1 سال پہلے. ہاں سوری, ٹھیک ہے. اور یہ انور صاحب یہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی بیٹی ہے ان کی؟ دوسرے نمبر پہ. ہاں جی دوسرے نمبر پہ بیٹی ہے یہ؟ ایک ہی بیٹی ہے, 3 بیٹے ہیں. اچھا 3 بیٹے, ٹھیک ہے. زہرا, ٹھیک ہے. تو آپ گھر کا نمبر کیا ہے ان کے؟ ان کے گھر کا نمبر ہے نمبر 2. نمبر 2. کافی ٹائم سے یہاں رہ رہے ہیں؟ تقریباً 4.5-5 سال ہو گئے. ہاں جی 4.5-5 سال. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر پڑھے گا کون اگر میں کچھ بتاؤں گا پڑھنے کو؟ تو یہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں اور ان کے بھائی بھی کوئی بھی. لیکن آپ کی جو وائف ہیں یہ تو علیحدہ اینٹیٹی ہو گئی ہے بیسیکلی, یہ تو نکاح میں ہے نا آپ کے؟ جی ہاں جی میرے نکاح. ان کو بولیں کہ ایک اچھا یہ بولیں کہ چاروں کل پڑھ لیا کریں روزانہ 19 دفعہ. روزانہ کتنی دفعہ؟ 19 دفعہ 19 ٹائمز. 10 منٹس لگیں گے مشکل. 19 دفعہ ایوری ڈے. کتنے دن تک یہ پڑھتے رہیں روزانہ؟ کیونکہ والد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتا دوں, ان کا غصہ ہی جو ہے نا بہت ساری یعنی کہ چیزوں کے لیے پرابلم ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ اٹس بریکنگ تھنگز اپارٹ. کیونکہ چیز یہ کہ آپ چھوٹے بچوں پہ تو غصہ کر سکتے ہو, مگر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اس کے اوپر غصہ ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک کر سکتے ہو, بٹ یو کانٹ امپلیمنٹ دیٹ واٹ دے نیڈ ٹو ڈو. بالکل. اور یہ چیز خرابی پیدا کر رہی ہے, یہ آپس میں بھی کچ کچ پیدا کر رہی ہے, کیونکہ ایک کے اوپر کہیں کا پریشر ہے, ایک کے اوپر کوئی اور پریشر ہے. پھر شادیاں بھی ہوتی ہیں, وائفوں کے بھی پریشر ہوتے ہیں, وہ اس کے ساس کے بھی پریشر ہوتے ہیں, سسر کے بھی پریشر ہے. تو اس طرح کی چیز جو ہے نا a man needs to back down a bit. صحیح. تو یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ یہ چاروں کل روزانہ پڑھیں 19 ٹائمز تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. چلیں تھینک یو, شکریہ. ٹھیک ہے, اوکے جناب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ حفظ و امان میں رکھے. پروردگار آپ کی مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں حل فرمائے. شاہ صاحب بہت ہی سرسری ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کالر آئے اور اس کالر کی وجہ سے بہت سارا نالج نکلے اور بہت ساری انفارمیشن بھی نکلے. انفارمیشن کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی کام آئے اور ہم اس کو ڈسکس بھی تھوڑا سا کر سکیں. ان کی والدہ نے پڑھی ایک چیز, وہ دنیا سے رخصت ہو گئی, چیز ادھر تصرف باقی ہے نا, تصرف باقی.
اس کے بعد جیسے آپ نے مثال بھی دی کہ جو ہے کام کرتے ٹریول ایجنٹ تھے جو ان کی بھی بیچ میں آپ نے مثال دی، تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تصرف سے مطلب چیز یہ ہے کہ برکت جو ان کی تھی نا وہ پڑھائی کی تھی. برکت جو کہ عبادت اور ریاضت کرنے والے کا یہ ہوتا ہے، برکت جو ہے نا وہ پڑھائی کی ہوتی ہے. جب وہ پڑھتا رہتا ہے تو برکت اس کی ہے، سارا خیر و برکت ان کی تھی. جب وہ چلی گئی، پڑھنے والا کوئی باقی نہیں رہا، تو کیا ہوا؟ برکت بھی آہستہ آہستہ چلے گئی. اور اس کے اندر ورس کنڈیشن یہ ہوتی ہے، ایک عام جو ہے نا ایک عام گھر میں اگر کوئی چلا جاتا ہے 40 دن 6 مہینے سال میں بھول بھی جاتے ہیں سب چیز. ان کے ہاں تو باقاعدہ ہو کا عالم ہوتا جا رہا ہے گھر میں، کیونکہ چیز یہ ہے کہ تابعین موجود ہیں اس کے، کیونکہ سالوں کی ریاضت ہے. اس کے پوچھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ میں جب پاکستان میں تھا تو ہمارے نیبر ایک تھے، ان بزرگ تھے، وہ پڑھنے پڑھانے کے چکر میں بہت تھے. مجھے اس ٹائم اس چیزوں کا نہیں پتا تھا. ابھی میرے دماغ سے جب بات ایسی گزری تو ایک واقعہ ایک دم سے آنکھوں سے گزر پڑا کہ وہ صبح جب بھی میں اٹھتا تھا نا، جتنا ارلی بھی، وہ ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی پڑھنے کی. کچھ نہ کچھ ورد کر رہے ہوتے تھے یا کچھ قصیدہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی پڑھتے ہوتے تھے. اچھا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی فیملی بڑی مصیبت میں آ گئی. کافی طرف سے مصیبت، ایک طرف سے نہیں، ہر طرف سے. اور صرف ان کا گھر نہیں، جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، چچا ماما پھپھی، وہ بھی مصیبت میں آ گئے. تو میں نے بڑا غور کیا، میں نے کہا یار ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے برکت تھی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو کافی چیزیں خراب ہو گئی. تو واقعی ایسا ہوتا ہے، تبھی میرے پوچھنے کا اصرار تھا اس بات کا. یہ چیز یہ ہے کہ یہ جو ان کے ہاں جو ہے بیسیکلی اسی طرح جو ہے آپ جو ہے بیسیکلی خاندانی سلسلے میں سینہ بسینہ یہی چیزیں چلتی ہیں. عبادت سب سے پہلے چلتی ہے. صحیح. پڑھنے کا سسٹم جو ہے نا، سب سے پہلے جو پڑھنے کا سسٹم ہے، اگر کسی کو پوچھا جائے جیسے ہمارے خاندان میں پڑھنے کا سسٹم چلتا ہے، ان کے خاندان میں بھی پڑھنے کا سسٹم ہے. اگر کوئی روحانی علوم کا آدمی ہے اور پڑھنے کا سسٹم نہیں ہے تو اس کا مطلب روحانی علوم کا آدمی نہیں ہے، وہ پکڑ دکڑ کا آدمی ہے. روحانیت چلتی ہی پڑھنے سے ہے. کیوں؟ کیونکہ چیز یہ ہے کہ اس خالق کی عبادت کی جاتی ہے جس نے وہ روح بنائی ہے، جس نے یہ خاک بنائی ہے. اسی کی عبادت کرتے ہیں کہ وہی کنٹرول کر سکتا ہے دونوں طرف. غذا بھی وہی ہے اس کا، دونوں جہانوں کا وہی مالک ہے بس. تو وہ عبادت جو ہے بہت ضروری ہے اس معاملے میں، یعنی کہ ریاضت، یہ یعنی کہ تصوف کے حوالے سے ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ پروگرام کے نیکسٹ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شاہ صاحب. جی بولیں. بشیر حسین میرا نام ہے. کیا نام ہے؟ سوری. بشیر حسین. جی والد صاحب کا نام؟ راج محمد. زائد راج محمد. راج محمد. مسئلہ کیا ہے پلیز؟ مسئلہ تو جو بیان ہے وہ ذرا مشکل ہے. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ میری یہ چوتھی پیڑھی جا رہی ہے. میرے دادا جان جو تھے پردادا اکیلے، دادا جان اکیلے، پھر اب والد صاحب اکیلے، اور اب میں میرے پاس اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا تھا لندن میں، تو 14 سال کی عمر کے بعد وہ حادثے کا شکار ہوئے. آپ کی سمجھ کلیئر نہیں آ رہی، وجہ تھوڑا سا سلو بولیں یا پھر تھوڑا سا آرام سے بولیں تاکہ سمجھ سکیں. اچھا، میں نے آپ سے یہ جو مسئلہ پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ چوتھی پیڑھی جا رہی ہے، جنریشن کہہ لیں آپ، جا رہی ہے میری آپ نے آبا اجداد کی، کہ میرے پردادا اکیلے تھے، پھر دادا جان اکیلے، پھر والد صاحب اکیلے، اس کے بعد میں ہوں، میں اکیلا. مجھے اللہ پاک نے بیٹا دیا تھا یہاں، اور وہ 14 سال کی عمر میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا. اور اب میں پھر تنہا ہوں اس وقت. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں یہ علم اعداد کے ذریعے. شاہ صاحب سے تھوڑی سی بات کریں تاکہ آپ کو روحانیت اور تصوف کے حوالے سے آپ کو گائیڈ اور اس کے اندر جھانک کے کچھ اس کا طریقہ بتائیں آپ کو. جی بولیں شاہ صاحب سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب بتائیں. ہلو جی بولیں. یہ میں نے وہ داستان تو بیان کر دی، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. جی جی مجھے پتہ چل گیا تھا سارے، آپ نے سب سن لیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے کہ میں کچھ ادھر ادھر کی ہاں کہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جوان اولاد کا جو ہے نا ہماری طرف سے جو ہے ایک افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اب باقی یہ کہ کس مسئلے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے ایگزیکٹلی، اگر آپ کور بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کہ اگر چوتھی پیڑھی تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اکیلے رہنے، یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کاتب تقدیر میں یہ ایک دادا اکیلے رہے، والد اکیلے رہے،
میں بھی اکیلا رہا, میرا بیٹا اکیلے رہنے کی بالکل مطلب وہ ان کی لائف جو ہے نا بالکل ایک ٹریک پہ چڑھ گئی کہ بس اکیلے نا. تو اس کا کیوں, یہ ریزن کیا ہے کہ روحانی بصیرت ہے پیچھے یا روحانی ایفیکٹ ہے یا کچھ ایسا سسٹم ہے؟ کوئی ایسا سسٹم ہے. یہ بتائیں پڑھتے پڑھاتے ہیں کچھ آپ؟ جی پڑھتے پڑھاتے ہیں کوئی ذکر اذکار, کوئی ریاضت, کوئی عبادت؟ جی ہاں کرتا ہوں. جی اس کے اندر کیا کیا چیز پڑھتے ہیں؟ کل وغیرہ تو نہیں پڑھتے؟ نہیں کل نہیں پڑھتا ہوں, لیکن جب ذکر ہوتا ہے جب کل پڑھا جاتا ہے. سورہ اخلاص؟ جی ہاں تو یہ دیکھیں نا, چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے بتایا نا کہ کل جو ہے نا یہ واحد کر دیتی ہے آدمی کو, اکیلا نہیں کرتی. کل نہیں پڑھتے بلکہ ذکر ہوتا ہے, ذکر میں سارے کل ہوتے ہیں. ہاں وہ ایک دفعہ بھی ذکر کے اندر تو اور زیادہ پاورفل ہے, کیونکہ ذکر کا یہ ہے کہ ذکر کی جو محفل ہوتی ہے وہ خالی آپ نہیں کر رہے, توائن موکلات اور جو ہے ایک اور مخلوق ہے وہ بھی کر رہی ہوتی ہے. ذکر خالی اکیلا آدمی نہیں کرتا بیٹھ کے, نہ 10 آدمی 500 آدمی بھی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ 25,000 ہوائی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ہے. ذکر کا یہ مسئلہ ہے. اور اس کے اندر جی, اور ذکر کا جو سب سے زیادہ جو کور مسئلہ ہے کہ اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے, یا تو رد ہوتی ہے یا قبول ہوتی ہے. there is no going up and down اور waiting, اسی وقت ڈیسیشن ہوتا ہے, پینڈنگ نہیں رہتی کوئی چیز ذکر کی. اسی کے اندر اگر ذکر کے اندر جو ہے, اچھا ذکر کا بھی میں ایک بات بتاؤں, یہ بھی ایک ٹاپک ہے, یہ انشاءاللہ آگے کریں گے. ذکر جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے خالی. ذکر جو ہے نا بہت ٹیکنیکل سی چیز ہے اور یہ سمجھائی بھی نہیں جا سکتی ابھی, کیونکہ ٹائم کا پروگرام کا ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. باقی یہ کم سے کم بھی 3-4 گھنٹے کا جو ہے ایک ٹاپک ہے. مگر اور یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ والد صاحب کیا پڑھتے تھے آپ کے؟ راج محمد بتایا نا آپ نے. نہیں وہ پڑھتے سب سے زیادہ دوسری پڑھتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. نام کیا ہے؟ راج محمد. اور آپ کے دادا کا نام اگر یاد ہو؟ فضل الدین. فضل الدین. ان کی ماشاءاللہ سے بہت ڈائنامک پرسنالٹی تھی فضل الدین کی. جی یہ بھی ذکر و اذکار کرتے تھے, روحانیت کے قریب تھے یا دور تھے؟ معلوم نہیں, یہ تو ہوش ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی تھی بہت لمبے. تصویر میں اگر دیکھیں گے ہاں سفید کپڑے پہنتے تھے زیادہ. جی لمبا قد تھا ان کا, ٹال تھے؟ جی لمبا قد تھا ماشاءاللہ. ان کا چہرہ بھی لمبا تھا. جی ہاں خیال کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے, خواب کی طرح دیکھا ہے میں نے ان کو. تصویر نہیں دیکھی کبھی ان کی؟ اس زمانے میں تصویر تو تھی نہیں. اچھا یہ اس زمانے کے, ہاں پرانے ہیں نا. یہ سگریٹ وغیرہ پیتے تھے؟ نہیں. والد صاحب آپ سگریٹ یا حقہ؟ حقہ. والد صاحب تو وہ جہاں وہ جن کے مرید تھے, ایک مجذوب شخصیت تھی, وہاں تو 4 سگریٹ ایک انگلی میں پہن کے وہ پیتے نہیں تھے بلکہ دھواں لیتے تھے. ہاں کرتے دھواں لیتے تھے نا. ہاں ٹھیک ہے. اور دھوئیں کو وہ حلق کے اندر نہیں باہر نکال دیتے تھے. دھوں تھے تم, یہ بھی کہا جاتا ہے بڑی. ہاں وہ ٹھیک ہے, میں بتا نہیں سکتا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جناب. دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایڈوائس دوں. دیکھیں چیز یہ کہ آن ایئر جو ہے نا میں مزید جو ہے نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں بتانے کو, ٹھیک ہے نا. وہ ویسے تو لگتا تھا کہ پیتے تھے سگریٹ, لیکن وہ چیز یہ ہے کہ وہ ایک الگ سٹوری ہے, تو میں بتا بھی نہیں سکتا, نہ آگے کوئی اور بات کر سکتا ہوں, کیونکہ چیز یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ راز رہیں تو بہتر ہے. اگر توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے تو اٹ ول بی بیٹر کہ یو توصیف کی گائیڈنس. ٹی وی اسکرین پہ جو ہے نا نمبر ہے, 2 قبلہ شاہ صاحب پہ پری بکنگ کے نمبر آ رہے ہیں, ان کو نوٹ کر لیں. قبلہ شاہ صاحب سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں, موبائل نمبر جو ہے کل موبائل نمبر صرف آن ہوگا, تو کل جو ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لینڈ لائن نمبر جو ہے کل بند رہے گا, تو پروگرام کے بعد آپ بہتر ہے آپ کے لیے کل کریں موبائل نمبر پہ, تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. قبلہ شاہ صاحب سے آپ کی بات ہو جائے گی. لائیو نہیں ہوں گے تو تھوڑی سی کھل کے بات ہوگی. اور اس یہ نمبر جو 0744 ہے یہ والا؟ جی یہ شاہ صاحب کا ہی نمبر ہے, یہ میرا پرسنل نمبر ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. 0744852430. جی بالکل یہ شاہ صاحب کا ہی نمبر ہے, پرائیویٹ نمبر ہے. تو اس پہ جو بھی ناظرین بات کرنا چاہ رہے ہوں وہ آفٹر پروگرام جو ہے, میں رپیٹ کرتا چلوں کہ پروگرام کے بعد جو ہے موبائل نمبر آن ہوگا. کل بھی موبائل نمبر صرف آن ہوگا, کیونکہ شاہ صاحب نے لندن جانا ہے واکنگ اور 2-3 اور جگہ ہے, تو اس وجہ سے. تو ٹھیک ہے بھائی صاحب, کل کون سا وقت ہوگا؟
کل شاہ صاحب کس وقت؟ 12 بجے کے بعد کرنا ہے. 12 کے بعد 12 اور 6 کے بیچ میں. ٹھیک ہے, بہت مہربانی. بٹوین 12 and 6. 12 and 6. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جناب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. نائس اسپیکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. شاہ صاحب ایک بڑی ہی عجیب آج کالر کچھ اس طریقے سے آ رہے ہیں جیسے ہی وہ خواب, ہم نے ٹاپک خواب کا چھیڑا تو ایک خواب بھی کیفیت ہی چھائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے کیسے پیچیدہ باتیں ہیں کہ اس سے پہلے جو کالر آئے ان کی مام کا جیسے آپ نے ورد کا کیا, ان کے 4 نسلیں ہو گئی ہیں اور علیحدہ اور سیپریٹ رہنے کا ایک سلسلہ ان میں جاری ساری ہے. اس کا تعلق کدھر ہے, اس کا لنک کدھر جڑتا ہے, وہ آپ نے کچھ تو گریز کیا کیونکہ کچھ باتیں آپ نے کہا اور جو ہوکے کی جیسے بات ہوئی, دھوئیں کی بات ہوئی بیچ میں, تو آپ نے روک دیا کچھ باتوں کو. ظاہر ہے آپ بہتر جانتے ہیں, تو اس پہ شاہ صاحب میں بات ضرور کروں گا کیونکہ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں برمنگھم سے بول رہا ہوں, میرا نام محمد زبیر ہے. محمد زبیر. جی میں نے شاہ صاحب سے رمضان سے پہلے بات کی تھی, رمضان میں بھی کی تھی. ٹھیک ہے, رمضان میں شاہ صاحب سے بات کی تھی. والد کا نام بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. جی والد کا نام محمد افضل. مسئلہ کس مسئلے میں شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی آپ کی؟ میری وائف نے جو پہلی بیوی تھی اس سے طلاق ہو گئی تھی, اور بچوں کے بارے میں بات کی تھی. 3 بیٹیاں تھیں اور دوسری بیوی سے بھی بچے ہیں. شاہ صاحب سے بات کرے تک کہ جو بھی شاید ان کو یاد آئے. جی السلام علیکم. نہیں یاد نہیں آئے گا کیونکہ میموری جو ہے میری 3 بیٹیاں میں نے بتایا تھا, میرا افضل, ذکیہ افضل, عائزہ صفا افضل. ہاں تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ شاہ صاحب نے مجھے بولا تھا کہ 33 دن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اس کے بعد کیونکہ بچیوں کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی اور جو ہر کام تھا اس میں رکاوٹ آتی تھی. 33 ڈیز کب کہے تھے؟ رمضان میں؟ رمضان سے پہلے کہے تھے. رمضان میں میں نے فون کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ابھی 33 دن نہیں ہوئے. نہیں رمضان سے پہلے تو اب تو 2-3 مہینے ہو گئے میرے خیال سے. بالکل. جی جی. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی مسئلہ ہے جو میری بیوی پہلی تھی جو جس مکان میں رہ رہی ہے, اس مکان کا کیا اس کے نام پہ ہے. مکان تو میرا تھا, میں نے ڈیورس سے پہلے کچھ عرصہ اس کے نام پہ کیا تھا. تو ابھی کورٹ میں اس کے مکان کے بارے میں جو 50 یا جو حصہ مجھے ملنا ہے, کیا ابھی جائز ٹائم ہے اس مکان میں کورٹ میں جانے کا یا نہیں؟ وکیلوں سے ضرور رابطے میں رہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں رابطے میں بچوں سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی؟ اب بچیوں کی 2 ویک ہوگی. روڈ میں میری بیٹی جو عائزہ اور ذکیہ تھی, ان دونوں سے ملاقات ہوئی. تھوڑی سی گھبرا گئی مجھے دیکھ کے کہ 2 سال سے ملاقات نہیں ہوئی. کھانا کھانے لینے کے لیے دکان میں جا رہی تھی تو میں نے پھر پیسے جیب سے نکال کے دیے, بیٹی نے لے لیے. پہلے تو گھبرا گئی, چھوٹی 8 سال کی تھی, اس نے رونا شروع کر دیا. جو ذکیہ تھی وہ میرے سے بہت قریب تھی, اس نے تھوڑی سی مسکراہٹ دی. میں نے پوچھا ٹھیک ہو بیٹی؟ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں, پڑھنے کو بتا رہا ہوں, یہ پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک ٹائم کی بات ہے, مکان کا نمبر بتا دیں مجھے تو میں بتا دیتا ہوں کہ بہتر ہے یا نہیں ہے. جو پہلے مکان تھا جس میں وہ بچیاں بیوی رہ رہی ہیں وہ 20 نمبر تھا. ٹھیک ہے. اور اب 188 ہے. یہ ٹیمپریری مکان ہے, کونسل نے دیا ہوا, جو دوسری بیوی کے ساتھ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بہت دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. دیکھیں بچوں سے پیار میں تو آپ کے فرق نہیں آیا نا. میں بہت ایک روحانی بات کر رہا ہوں. یہ صوفیزم میں دس از ہاؤ وی ورک, ٹھیک ہے نا, دس از ہاؤ تھنگز آر مینجڈ, ٹھیک ہے نا. بات ہے تو تھوڑی عجیب سی, ایک عام آدمی سنے گا بولے گا پتہ نہیں, یہ تو چیز یہ کہ عجیب سی بات ہے, بٹ ایک قانون بھی ایک چیز ہے, وکیلوں سے بھی رابطے میں رہے, سب کچھ. بچیاں تو آپ کی ہیں, ٹھیک ہے نا, جی جی ٹھیک ہے نا. اب وہ ملنے کے لیے تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو کورٹ کے تھرو آپ جو بھی ہے وہ پروسیس ہے, میں پڑھنے کو بھی بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا. پراپرٹی جو دے رہے ہیں آپ اپنے وائف کو, ٹھیک ہے نا, اس میں سے بیسیکلی آدھے کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر آپ وائف کو بھی دے دیں گے تو وہ بچوں کے پاس ہی جائے گا آپ کے نا. جی جی. تو آئی ڈونٹ
think کہ کوئی ڈسپیوٹ ہونا چاہیے اس میں. جی جی. But this is basically me, this is just Sufism works in this way. ٹھیک ہے. اور اس میں بچوں کو تو میں 50% دینے کے لیے تیار ہوں. تو اپنا حصہ آپ بچوں کو دے دیں. نہیں وہ آپ بچوں کو دے رہے ہیں بیسیکلی 50% آپ بھی رکھ رہے ہیں نا, لیکن ریمبر ون تھنگ, ان بچوں کی ماں بھی وہی ہے جو آپ کی بیوی پہلے تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ قانون پہ مت جائیں لا پہ, لیکن اللہ کا قانون بھی ہے کہ وہ ہے رہے گی ماں ان کی, کچھ بھی کر لو آپ. جی جی. ٹھیک ہے نا, دیکھ بھال اسی نے کرنی ہے بچوں کی. جی جی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اور آپ تو بیسیکلی یو موو فارورڈ, شادی بھی کر لی, یہ بھی ہو گیا, تو یہ الٹیمیٹلی از یور وش. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ گھر جو ہے نا اس کا جلدی فیصلہ ہو جائے گا. اچھا. ہاں 20 نمبر بتایا نا آپ نے. جی جی نمبر 20. ہاں یہ جلدی ہو جائے گا جو بھی ہونا ہے اس کے ساتھ. اور ایک کام کریں آپ, سورہ یاسین پڑھا کریں 2 دفعہ روزانہ. اچھا. ہاں اکٹھی پڑھیں یا گیپ؟ الگ الگ بھی پڑھ لیں, ڈزنٹ میٹر, از لانگ کہ دن میں 2 دفعہ ہو, ناغا نہ ہو. یہ پڑھنا ہے آپ نے 49 ڈیز. اچھا اچھا. ٹھیک ہے جناب. جی جی تھینک یو. ٹھیک ہے, اوکے جناب, اوکے, خدا حافظ. اب میں وہ مثال کی بات بتاؤں. تھینک یو ویری مچ. جی بولیں. دیکھیں ایک صاحب تھے ہمارے والد صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, نام میں نہیں لوں گا. ان کی بیٹی بھاگ گئی کسی کے ساتھ, یعنی کہ گھر سے بھاگ گئی نا. کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ سب جو ہے والد کے نام تھے, انہوں نے دے رکھے تھے, پن کو نمبر یہ وہ جیسے ہوتا ہے نا, وہ نہیں, وہ جو ایک کارڈ کے ساتھ ایک اور کارڈ بنا دیتے ہیں سیکنڈری, اس طرح کی چیز تھی. تو لوگوں نے کہا یہ کر دو, وہ کر دو, بند کر دو کارڈ, خرچہ بند کر دو, بھاگتے ہوئے آئے گی. تو وہ سوچ میں پڑ گئے, وہ کہہ رہے بیٹی تو میری ہے, کہہ رہے میں خرچہ کیسے بند کر دوں اس کا. ٹھیک ہے, اس نے غلطی کی, بھاگ گئی ہے, وہ ڈفرینٹ میٹر ہے, بٹ میں یہ کام نہیں کروں گا, اس کو میں بھکاری نہیں بناؤں گا. ٹھیک ہے, اس کو ذلیل میں نہیں کروں گا, اس نے کیا تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہ سوچ کی بات ہوتی ہے, روحانیت اس پہ چلتی ہے. کیا بات ہے, یہ روحانیت کی باتیں, یہ روحانی چیزیں ہیں. جذباتی حالات کے ساتھ ہم بدلی ہو جاتے ہیں نا فوراً, کہ اس نے یہ کر دیا بس ہم یہ کر دیں گے. وہ یہ جذبات جو ہے نا یہی آدمی کے نقصان کا باعث ہے. کیا بات. جبکہ طریقہ وہ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹی تھی, بھاگی, ڈزنٹ میٹر, بٹ خرچہ بند نہیں کروں گا. آئی ول ناٹ لیٹ ہر بیگ آن دی اسٹریٹ. جی پروڈیوسر صاحب کی کال آ گئی کہ لاسٹ کالر آف دی پروگرام, تو لاسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر کون ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں؟ جی میں نائلہ بول رہی ہوں مانچسٹر سے. ٹھیک ہے بولیں سسٹر. والدہ کا نام؟ اپنے بارے میں پوچھنا تھا. میرے اور ہسبینڈ کے پاس, میرے ہسبینڈ کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور بہت ہماری بس اکثر لڑائی رہتی ہے. آپ نے اپنا نام پورا نہیں بتایا. نائلہ انجم. نائلہ انجم. انجم. اور ہسبینڈ کا نام بتائیں گے؟ رحمت علی. جی ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے بات کریں کیونکہ ٹائم بھی اتنا زیادہ ہے. جی السلام علیکم باجی. جی السلام علیکم. جی شاہ صاحب جی, میرا بس آپس میں ہمارا کچھ بہت جلدی میرا میاں اور ہسبینڈ غصہ میں آ جاتے ہیں اور بس لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے جب سے شادی ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ میرے بھی اندر بڑی کیفیت, بے سکونی کی بڑی کیفیت آئی ہوئی ہے. اب کیا وجہ ہے, کیا ہے؟ دوسری بات یہ پوچھنی ہے, میرے گھر میں ماہ مبارک ہے اور کافی تبرکات ہیں, تو میں اس کے لیے بھی اسپیشلی مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ لوہے محفوظ, نہیں کیا ماہ مبارک ہے؟ نہیں ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ ماہ پاک ہے, ماہ مبارک ہے. اچھا ماہ مبارک ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رسول پاک کا ماہ مبارک ہے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی 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 سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اور بھی تبرکات کافی سارے ہیں, تو اس کے لیے مجھے زیادہ کون سی پڑھائی کرنی چاہیے اور اتنی بے سکونی ہے اس کا کیا, کیوں ہے یہ, کیا وجہ اور ہمارے کیوں لڑائی جھگڑا رہتا ہے؟ دیکھیں ماہ مبارک کا یہ کہ رکھنے کا دیکھیں الگ الگ طریقہ ہے ہر ایک کا, لیکن جو سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں رکھا جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی, وہ اس کا الگ روم ہے, الگ روم ہے میرے پاس. ہاں الگ روم ہے, ہاں الگ روم میں رکھا جاتا ہے, وہاں نہ جوتے جائیں, پاک پاکی کا خاص طور پہ دھیان رکھیں. ایسے ہی ہے. ہاں, اور دوسرے یہ کہ اس کو جو ہے چیز یہ کہ جتنا کم نکالا جائے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی کہ یہ نہ ہو کہ روزانہ نکال کے دعا کر رہے ہیں, نہیں ایسے نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اب میں اور کم نکالوں. ٹھیک ہے. یہ شاہ صاحب آپ کو اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہیں اور صرف ایک ماہ مبارک نہیں ہے, اور بھی 7-8 ایسی زیارات ہیں, تو اس وجہ سے وہ پریکٹیکلی بھی جانتے ہیں اس چیز کو اور سمجھتے ہیں. اس لیے ہم وہ ہیں کہ واحد ہمارے پاس حضرت اویس کرنی کے 32 دندان مبارک میں سے ایک دندان مبارک ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. میرے پاس بھی ہے, غوث پاک کے ماہ مبارک بھی ہے, اور کافی کچھ ہے, کافی تبرکات ہیں. تو اس کے لیے, اور دوسرا یہ کہ ہمارا لڑائی جھگڑا بہت رہتا ہے, اور آج کل تو گھر کا نمبر بتائیں, دروازے کا نمبر.
کیا وجہ ہے؟ دروازے کا نمبر کیا ہے آپ کے باجی؟ 35 ٹھیک ہے. دیکھیں چیز یہ کہ پروڈیوسر کے پیچھے سے وہ بھی آ رہی ہے پریشر نا ان کا، یہ ہے بھی بہت سخت. یہ ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتاتا. اچھا موئے مبارک کے لیے تو یہ کہ گھر میں درود و سلام پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، اور دل میں نہ پڑھا جائے، بآواز پڑھا جائے. بآواز پڑھا جائے. ہاں، اور وہ بھلے وہ کمرے کے اندر رکھا ہوا اندھیرے میں ڈبے میں بند رکھیں، اور کوشش کریں، سنیں میں بتاؤں، اس کو 7 لیئرز آف کپڑا ہونا چاہیے. یہ اچھا، یعنی کہ اس کے اوپر 7 لیئر کپڑے کی ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہے، میں کیسے مثال دوں، یہ 1 لیئر ہے کپڑے کی، میں سمجھ رہی ہوں. اب ایسے 7 لیئرز ہوں کپڑے کے جس کے اندر رکھا جائے. یعنی کہ گلاس میں ہو وہ تو ایک الگ چیز ہے، مگر کپڑے کے جو ہے 7 لیئرز ہوں. تو اگر وہ موم میں رکھتے ہیں، جو گلاس میں موم میں، ہاں وہ رکھے رہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو بند ہے، وہ تو بیسیکلی بند ہے. لیکن جو ڈھکنے کا طریقہ ہے وہ جب آپ نے رکھ دیا اس کے اندر، فار ایگزامپل جیسے اس کے اوپر 7 ہیں، یعنی کہ انکیپسولیٹ کر دیا کسی بوتل میں، جار میں، موم میں، اس کے بعد پھر 7 قسم کے کپڑے ہوں، اور سب سے اوپر گرین رنگ کا کپڑا ہو، اور وہ بھی گنبد والے گرین کا، مدینے والے گرین گنبد کا. ٹھیک 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 ٹھیک، بہت تھینکس. اور دوسری میرے جو گھر کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کیوں میرا میاں؟ ہاں میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ٹائم بھی کم ہے. ہاں ٹائم کم ہے. میں پڑھ ایک تو چاروں کل پڑھیں. جواب ضرور دیں. ہاں 4 کل بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. اور 4 کل پڑھیں 4 دفعہ. 4 کل 4 دفعہ. ہاں، اور یا مومن نہیں، یا حمیدو پڑھیں 620 دفعہ. یا حمیدو 600 دفعہ. جی نہیں، 620 دفعہ. 620 دفعہ. اچھا، تو ویسے کیا وجہ ہے؟ بندہ ہی سخت ہے. وجہ سے مطلب باجی دیکھیں آن ایئر ہیں تو وجہ تو میں نہیں بتاؤں گا اتنا کھل کے، لیکن یہ پڑھ لیں، ٹائم بھی کم ہے نا. میں اور بھی چیزیں بتا سکتا تھا لیکن کچھ بتا نہیں رہا، صرف یہ کہ چلے گا رشتہ، چل جائے گا ہمارا. دیکھیں چیز یہ کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں، میں کبھی بھی آن ایئر یا آف ایئر یہ نہیں بولوں گا نہیں چلے گا. میں اللہ پہ یقین ہے، اور میں وہی بات کر رہا تھا کہ اسے ماننے کی حد تک نہیں ہے، اس کی باقاعدہ ہر چیز میں یقین ہے کہ اس کی مشیت پہ یقین کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب خدا حافظ کا ٹائم آ گیا ہے. باقی یہ مجھے لاسٹ بتا دے، پہلے آپ نے 1100 دفعہ بسم اللہ کہی ہے. 1100 دفعہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. 1100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 دفعہ چاروں کل، اور یا حمیدو 620 دفعہ. ٹھیک ہے نا سسٹر؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، تھینکس. اوکے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھو. آخری بات باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. جن نے کال کی اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں حل کرے. جنہوں نے کال نہیں کی، جو صرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں اور میری صحت کے لیے دعا کریں، کیونکہ صحت ہے تو صوفی ہے. جی ناظرین محترم، قبلہ شاہ صاحب کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں پروگرام کے بھی میڈل میں بھی کہتا رہا کہ موبائل نمبر صرف پروگرام کے بعد بھی آن ہوگا، اور کل بھی صرف موبائل نمبر آن ہوگا، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب جو ہے جا رہے ہیں 1-2 جگہ پہ، ان کا وزٹ ہے، تو لندن میں 2-3 جگہ پہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے لائن نمبر نہیں اٹھا سکیں گے، تو موبائل نمبر آن ہوگا، تو اس پہ آپ قبلہ شاہ صاحب سے کل رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی مسئلہ ہو، جن کی کال ہو پائی یا کچھ کو مطمئن ہوئے جواب سے، یا مطمئن نہیں ہوئے، یا مکمل بات سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی، یا کچھ بھول گئے یا سمجھ نہیں آئی، وہ قبلہ شاہ صاحب سے موبائل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو آخر میں رسالت طباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے نرم طبع اور نرم ہو ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ حدیث تھی رسالت طباب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور جاتے جاتے وہی آخری بات جو پروگرام کے شروع میں کہی کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، غدیر کے دن ہیں، غدیر عید ہے، تو اسی کے ساتھ اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.